میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں گی، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم قابل ہو گئے اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی میں اسے قطعی پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہے۔ وہ میری کزن ہے اور بس، وہ میری بیوی کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی رہی اور امی نے کہا، بچپن میں تو تمہاری بہت دوستی تھی اس سے۔ بچپن کی بات بچپن کے ساتھ، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر کیا خرابی ہے اس میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو، مضبوط کردار کی مالک، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ، اور معاف کیجیے گا آپ کی بھانجی میں ان میں سے کوئی ایک کوالٹی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان کے باہر عزت ہے اور نہ خاندان میں، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پہ تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں، یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پہ شدید ہنسی آئی۔ وہ اگر جانتی کہ نانی اماں مہرین کے لیے رشتوں کی کمی کا رونا میرے سامنے رو چکی ہیں تو شاید وہ کبھی اس طرح کا جھوٹ نہیں کہتی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اگر اس کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی اماں کو کہیں وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑیں۔ میں نے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں چاہے تم رشتہ کرو اور شادی کرو، میرا تم سے رشتہ ختم۔ انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں اس حرکت پر حیران تو ہوا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پہ بے حد غصہ آیا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون کروں گا۔ 20-25 رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی ہیں کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں، اس لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشیل کو فون کیا، اسے ساری بات بتائی، وہ سکتے میں آ گئی۔ چند منٹ خاموش ہونے کے بعد اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وشال تم دیکھو، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کرو۔ میں بے حد پریشان ہو گیا، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ میرے سامنے اس طرح روئی تھی۔ پلیز عصمت کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی، وہ بھی کس انداز میں۔ وشال کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر مت کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئی تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بےتاب تھی اور میری کوئی تسلی اسے پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا، اور جب کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کیا۔ مجھے امی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مجھے دے رہی تھی۔ میں پوری رات غصے سے کھولتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بہت ہی سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پہ توڑی جائے تو وہ ایک جگہ کہاں ٹک کے رہ سکتا ہے؟ میں نے آتے ہی امی سے بحث شروع کر دی۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھی اور میں بھی اپنے قول سے پھرنے والا نہیں تھا۔ اسود دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، کہیں اور بیاہ کر جائے گی تو پتہ نہیں کیسا نصیب۔ میں اپنے گھر بیاہ کے لاؤں گی تو مجھے تسلی ہوگی کہ وہ خوش ہے۔ اگر اس نے اپنی مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے، نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کی اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے۔ آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان نہیں کھول رکھا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں، اور ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہے، خود غرض، بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہوگی بھی تو جان لیجیے گا اسے مجھ سے کوئی خوشی نہیں ملے گی، یہ بات تو طے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور شادی کر کے خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ صرف پچھتائے گی، اور آپ بھی۔ وہ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشال پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئی۔ مشال؟ مشال؟ مشال اچھی ہے، مگر مہرین؟ مگر میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہیں لیں۔ جب بھی آپ کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو، وہ ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور مجھے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے، بس مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔
ٹھیک ہے، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہے شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے پھر ناراضگی سے کہا، امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مہرین ایک بہت مکار اور چال باز لڑکی ہے، آپ بہو بنا کر پچھتائیں گی اسے، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ جو لڑکی مجھے نہیں پسند اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بیچارگی سے کہا، تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، جہاں چاہے شادی کرنا، جب چاہے کرنا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی مشال آپ کی بھی تو بھتیجی ہے، وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ایسی کوئی نامناسب بات تو نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور یہ آپ کی ناراضگی زیادہ دیر رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا، وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی اور اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس مرحلے پہ میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے مشال کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کتنی پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ ساری بات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دن ناراض رہیں گی پھر مان جائیں گی، ان کے کون سے دو چار بیٹے ہیں کہ ہر ایک کو خفا کریں، ابھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا؟ تم پریشان نہیں ہو، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون بھی نہیں کیا، نہ ان سے اگلے دن، البتہ میں نے مشال کو فون کرتا رہا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح فکر مند تو نہیں تھی، بہرحال شرمندہ اور پشیمان تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب لاہور سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور ہاسپٹل میں تھی، اور مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ میرے دماغ میں یہی آئی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت کبھی اتنی خراب نہیں تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ ایک دم سے میری دلچسپی ہر چیز میں ختم ہو گئی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل۔ امی آئی سی یو سے تو باہر تھی، مگر ان کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ غنود کی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، ویسے ہی بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں ان کا ہاتھ تھامے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا، مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح اٹھ کے چل پڑا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، اچھی بھلی تو تھی، چند ہی دن پہلے تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی، ماموں نے مجھے دیکھ کے کہا۔ میں نے مشال کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ میں جانتا تھا وہ خوف زدہ کیوں ہے۔ وہ رو بھی رہی تھی، ویٹرز روم کے کونے میں کرسی پہ بیٹھی، مطمئن سی۔ مہرین، یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، نہ وہ ہوتی، نہ مجھے اس شادی کے لیے امی مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی اور امی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پہ کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہیں، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پہ گھونسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لی۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک اجنبیوں کی طرح وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں باہر لان میں آ کے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پہ ہتھیار ڈال دیتا اور مشال سے دستبردار بھی ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے تھی وہ دگنی ہو رہی تھی، ہم میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا، وجہ جو بھی تھی، بہرحال میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ بھائی جس سے چاہیں آپ میری شادی کر دیں، بس مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، مجھے لگا وہ میری بات پہ سوچ رہی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئیں۔ ممانی نے مشیل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آیا اور میں نے رہائش کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور آ گیا اور امی کو لے کر کراچی آ گیا۔ عجیب سی بات تھی، امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت بھی نہیں کی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، مگر میں خوش تھا کہ وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشال سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی
اس نے مجھ سے سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی، اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشال نام کی خواہش کو مار دیا۔ کراچی اگر امی کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا۔ وہ بالکل چپ ہو کے رہ گئی۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں شام کو آفس سے آ کے ان کے پاس بیٹھتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں کچھ خرید کے لاتا تو وہ ایسے ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن صرف میری وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا آپ کیا چاہتی ہیں بتائیں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا کچھ جواب نہیں دیا اور ویسے ہی بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے سب مت کریں جو آپ کر رہی ہیں۔